نام سن کے لرزتے تھے قافلے، محمود اور حسین کی جرت کی بات کر، کس نے دیا تھا جنگ کا فتویٰ جہاد کا، تو فلسفے کو چھوڑ حقیقت کی بات کر، دور جلی بھی یاد ہے عبدالعزیز کا، شاہ ولی کے حسن سیاست کی بات کر۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے صبغت اللہ بن ذکا اللہ، جو بہترین انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ ابھی میں گزارش کروں گا اس مقابلے کے اگلے خطیب ضیاء الرحمن بن محمد صدیق سولنگی کو کہ وہ ڈائز پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ صدق اللہ العظیم۔ ازل سے رچ گئی ہے سربلندی اپنی فطرت میں، یہ سر کر تو سکتے ہیں جھک نہیں سکتے، ہم اہل جنون اور جھکیں موت کے آگے، ہم جب بھی مریں گے موت پہ احسان کریں گے، مصائب لاکھ ہوں عزائم کم نہیں ہوں گے، یہ سر کر تو سکتے ہیں مگر خم نہیں ہوں گے۔ جناب صدر جلسہ و معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحریک آزادی پاکستان میں علماء دیوبند کے کردار پر یہ بزم سجایا گیا ہے، جس پر داعیان مبارکباد کے مستحق ہیں۔ تحریک اٹھائیے، ورق الٹائیے، نظر دوڑائیے، آپ کو یہ بات عیان نظر آئے گی، جب سے افرنگ نے وسط ایشیا میں اپنے استبدادی پنجے گھاڑے، تب سے حریت کے علم بردار علماء دیوبند نے تحریک آزادی کا علم بلند کیا۔ یوں یہ 90 سالہ خون لالا کی داستان 9 منٹ میں بیان، کوتاہ و فہم و لسان دعا در خدائے بندگان، کہ غیب سے تائید کا سامان، تنگ دامان و عاجز انسان کو عطا فرمائے۔ نوید سحر پھوٹنے سے قبل طلوع آفتاب سے چند لمحات پہلے، رات کی تاریکیوں میں شمع آزادی روشن ہونے سے کچھ عرصہ پیشتر، غلامی کی زنجیروں میں منزل مقصود سے کچھ مسافت پیچھے، سفر کے مصائب اور آلام میں حصول امن کی تمہیدات سے پہلے، حالت زار میں کیا ہوا تھا جب ہر قلب و جگر مجروح تھا، ہر دماغ محزون تھا، ہر پاؤں مسدود تھا، ہر ہاتھ محبوس تھا، ہر سوچ و بچار اور فکر و مشن محدود تھا، ہر صاحب دل و دین مظلوم تھا، جب اسلام مقہور تھا، ہر مسلمان مجبور تھا، کفر اسلام اور اہل اسلام پر ظلم و ستم کر کے مسرور تھا، آفتاب حریت مستور تھا، جب قلم آب لہا تھے، زبانیں جھاگ نکال رہی تھی، دریا اپنی روانی بھول چکے تھے، ہر نفس شکستگی و درماندگی اور بے چارگی کا شکار تھا، جب خون مسلم مثل آب بہہ رہا تھا، عزتیں پامال ہو رہی تھی، عصمتیں لٹ رہی تھی، ردائے مسلمہ تار تار ہو رہی تھی، بچے یتیم اور عورتیں بے واہ ہو رہی تھی، ماں کی گود گور میں بدل رہی تھی، ہر طرف ظلم و جہل کا ڈھیرا تھا اور روشنی کے لیے کوئی ستارہ اور کوئی جگنو نہیں تھا۔ اس وقت خلاق عالم نے مسلمانان برے صغیر کو ایک عظیم سلطنت سے سرفراز فرمایا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حصول حریت کے لیے اہل اسلام کو کیا قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ اس حصول حریت و آزادی کی خاطر قائد المجاہدین حضرت احمد شہید اور حضرت شاہ اسماعیل شہید پنجاب اور سرحد کے مختلف علاقوں میں سکھوں اور کاروان افغان سے برسر
وادی میں اسلام کی بالا دستی کے لیے جان و جان آفرین کر کے بالا کوٹ کے پہاڑوں پر اپنے لہو سے تاریخ آزادی رقم کر گئے۔ شاملی کے میدان میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی کمان میں سینکڑوں علماء خصوصاً گنگوئی و نہنوتوی کے ساتھ وقت کے فرعونوں اور نمرودوں کے خلاف سر بکف کھڑے رہے۔ کئی دن تک لڑائی جاری رہی اور صحرائے شاملی میں حضرت ضامن شہید نے اپنی جان خلاق و عالم کی دربار قدسیہ میں پیش کی۔ جب کاروان افرنگ کے لیڈروں نے دیکھا ان کے خلاف تحریکی محاذ قائم کرنے میں علماء دست و بازو ہیں تو انہوں نے علماء اکرام کو ختم کرانے کا تحیہ کیا۔ لہذا میرے دوستو، تحریکی محاذ قائم کرنے میں علماء دست و بازو ہیں تو انہوں نے علماء اکرام کو ختم کرانے کا تحیہ کیا۔ اس جنگ آزادی میں 10,000 وارثین پیغمبر علیہ السلام شہید ہوئے۔ دہلی کے چاندنی چوک سے خیبر تک کوئی بھی درخت ایسا نہ تھا جس پر کسی عالم کی لاش نہ لٹک رہی ہو۔ کئی علماء کو مالٹا اور کالے پانی کے جزیروں میں پابند سلاسل کیا گیا۔ 40 علماء کو انگاروں پہ لٹا کے پکایا جا رہا تھا پر کسی عالم کی گردن میں خم نہیں آیا، اس لیے کہ سالار افرنگ اسلام کی تاریخ سے ناواقف تھے۔ مرد حق باطل سے مات کھا نہیں سکتا، سر کٹا تو سکتا ہے، سر جھکا نہیں سکتا۔ 1866 عیسوی میں قیام دارالعلوم دیوبند تحریک کا نیا رخ بن کر معرض وجود میں آیا جس نے لاکھوں سرفروشان اسلام پیدا کیے۔ حضرت شیخ الہند کی تمام مساحی جمیلہ ثمرت التربیت سے لے کر تحریک ریشمی رومال تک 30 سالہ عظیم قربانیوں کی داستان ہے جسے رکھتی دنیا تک سناری حروف سے لکھا جائے گا۔ اس کے بعد تاریخ نے تیسرا وتیرہ اختیار کیا اور خان